قرآن کی 44ویں سورت کا نام ہے الدخان یعنی دھواں۔ اچھا، یہ نام اپنے آپ میں کتنا پراسرار ہے نا؟ یہ صرف ایک لفظ نہیں بلکہ ایک گہری تنبیہ ہے۔ تو آئیے آج مل کر اس سورت کے پیغامات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سفر میں ہمارا سب سے بڑا رہنما خود قرآن کا متن ہوگا، کیونکہ اس کا ہر لفظ اس طاقتور پیغام کی بنیاد ہے جس کو ہم جاننا چاہتے ہیں۔ دھواں عام طور پر تو یہ کسی چیز کے جلنے کا نتیجہ ہوتا ہے، لیکن کیا ہو اگر یہ خود ایک پیغام ہو، ایک خدائی انتباہ؟ یہی وہ مرکزی سوال ہے جو یہ سورہ ہم سے پوچھتی ہے۔ تو چلیے سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پیغام کب اور کیسے نازل ہوا تاکہ اس کی اہمیت اور زیادہ واضح ہو سکے۔ یہ آیات بالکل صاف بتاتی ہیں کہ قرآن کا نزول ایک بہت ہی خاص، ایک بہت اہم رات میں ہوا۔ یہ کوئی اتفاق نہیں تھا، اس کے پیچھے ایک گہرا مقصد چھپا ہوا تھا۔ تو یہ مبارک رات آخر ہے کون سی؟ اسلامی روایت کے مطابق یہ لیلۃ القدر ہے۔ جی ہاں، وہی رات جو 1000 مہینوں سے افضل مانی جاتی ہے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب انسانیت کی رہنمائی کا یہ عظیم سفر شروع ہوا۔ اچھا، تو اب آتے ہیں اس سورت کے نام یعنی دھوئیں کی طرف۔ یہ ایک ایسی وارننگ ہے جس کی مفسرین نے 2 الگ الگ طریقوں سے تشریح کی ہے۔ یہ آیت براہ راست اس دھوئیں کا ذکر کرتی ہے، ایک آنے والے واقعے کی پیشین گوئی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس دھوئیں کا اصل مطلب کیا ہے؟ اس معاملے میں 2 بہت اہم تشریحات ملتی ہیں۔ پہلی یہ کہ یہ دھواں دراصل مکہ کے کافروں پر آنے والے ایک شدید قحط کی طرف اشارہ تھا جو گزر چکا ہے، جبکہ دوسری تشریح یہ ہے کہ یہ قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے جو مستقبل میں ظاہر ہوگی۔ تو سوچئے، اس ایک لفظ میں ماضی کی یاد دہانی بھی ہے اور مستقبل کی پیشین گوئی بھی۔ اور جب بات ہو رہی ہے انتباہ اور نافرمانی کی، تو آئیے تاریخ کی ایک سب سے بڑی مثال دیکھتے ہیں جسے سورت میں تکبر اور کفر کے انجام کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ موسیٰ اور فرعون کا ٹکراؤ۔ یہ کہانی 4 مراحل میں سامنے آتی ہے۔ پہلا، موسیٰ کا پیغام پہنچانا۔ دوسرا، فرعون کا تکبر سے بھرا انکار۔ تیسرا، اللہ کے حکم سے بنی اسرائیل کا راتوں رات نکلنا۔ اور آخر میں فرعون اور اس کی پوری فوج کا سمندر میں ڈوب کر عبرتناک انجام۔ فرعون کا انجام صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اسے آنے والی تمام نسلوں کے لیے ایک لازوال سبق بنا دیا گیا، تاکہ تکبر کے ہولناک انجام سے ہر کوئی سیکھ سکے۔ ماضی کے ان واقعات سے اب ہم سیدھا مستقبل کے حتمی انجام کی طرف بڑھتے ہیں، یعنی حساب کے دن کی طرف، جسے اس سورت میں بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ فیصلے کے دن صرف 2 ہی انجام ہوں گے اور ان میں زمین آسمان کا فرق ہوگا۔ ایک طرف ہے نیک لوگ جن کے لیے باغات اور چشموں والی محفوظ جگہیں ہیں، اور دوسری طرف گنہگار جن کا کھانا ہوگا زقوم کا دردناک درخت۔ اس سے زیادہ واضح تضاد اور کیا ہو سکتا ہے؟ کافروں کے لیے جو سزا بیان کی گئی ہے وہ انتہائی شدید ہے۔ زقوم کا درخت جو پیٹ میں کھولتے ہوئے پانی کی طرح جوش مارے گا، بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب، اور پھر وہ طنزیہ الفاظ جو روح کو بھی زخمی کر دے، چکھو تم ہی تو بڑے عزت والے تھے۔ یہ صرف جسمانی نہیں بلکہ گہری روحانی اذیت ہے۔ اور اس کے بالکل برعکس نیکوکاروں کے لیے جنت کے انعامات ہیں، ہر طرف سلامتی، جہاں کوئی خوف نہ ہو، بہتے چشموں والے باغات، ریشم کے لباس، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ موت کے ذائقے سے ہمیشہ کے لیے نجات۔ یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ تو آخر میں یہ سورت تخلیق اور وحی کے بنیادی مقصد کا خلاصہ ہمارے سامنے رکھتی ہے۔ یہاں کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ یہ کائنات یا آسمان اور زمین، یہ سب کچھ بے مقصد نہیں بنایا گیا۔ یہ کوئی کھیل تماشا نہیں، بلکہ اس کی بنیاد سچائی اور ایک بہت بڑے مقصد پر رکھی گئی ہے جسے اکثر لوگ سمجھ نہیں پاتے۔ اور آخر میں یہ سورت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ قرآن ایک خدائی رحمت ہے۔ اسے سمجھنے اور یاد رکھنے کے لیے آسان بنا دیا گیا ہے تاکہ یہ انسانیت کے لیے ایک واضح رہنما بن سکے۔ تو یہ سب ہمیں ایک اہم سوال پر لا کر کھڑا کرتا ہے۔ تکبر، انکار اور کائنات کے مقصد کے بارے میں یہ قدیم اسباق آج کی جدید دنیا میں ہمارے لیے کیا معنی رکھتے ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب ہم سب کو اپنے اندر تلاش کرنا ہے۔